من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد نہایت واجب الاحترام بزرگ و دوستوں عزیز بھائی اور میری آواز کو سننے والی معززات مکرمات اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، بڑی سعادت کی بات ہے کہ اسی اللہ کے گھر مسجد کے اندر حاضر ہیں اور قرآن و سنت کا پیغام سننے واسطے اپنے آرام اور دیگر مصروفیات کو ترک کر کے قرآن و سنت کے قیمتی گوہر اور انمول موتی سمیٹنے واسطے بڑے بے قرار اور بڑے منتظر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ساڑھے سب کے اس مقام کے میرے بیٹھن کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ آج کا یہ دعوتی تبلیغی پروگرام جو اہل حدیث یوتھ فورس ضلع شیخوپورہ کے تحت مختلف مقامات کے منعقد ہونے والے پروگرام بسلسلہ تحفظ ختم نبوت، تو ضلع بھر کے اندر مختلف مقامات کے ان پروگراموں ایسے ہی ہفتے کے اندر منعقد کیا جا رہے ہیں۔ تو فیروز مجمع کے حوالے نال میری ذمہ داری لگی کہ میں اپنے بزرگاں بھائیاں نوجوانوں اور بچیاں ایک پیغام سنا کے آواں اور ذمہ داریاں کا احساس دلا کے آواں کہ عقائد اور اسلامی شعائر کے اوپر کس انداز کے نال دشمنان اسلام حملے کر رہے اور ساری کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ اسی اپنے عقیدے کا بھی تمام عقائد کا دفاع بھی کریے، اسلام کے شعائر کا بھی دفاع کریے اور اسلام دشمنہ بھی ان سازشوں کو ناکام بنا دے۔ خود اسلام کے اوپر اتنے مضبوطی کے نال کھڑے ہو جائیے کہ کسے اسلام دشمن کو ایسا سوچن کی بھی جرأت نہ ہوئے کہ اسی اسلام کے خلاف یا اسلام کے بنیادی عقائد کے خلاف یا اسلام کے شعائر کے خلاف کوئی قدم اٹھا سکیے، وہ نہ سوچن کی بھی جرأت نہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ایسا جذبہ بیدار نصیب فرمائے۔ آمین۔ علماء کرام، بزرگان، احباب جماعت، ماشاءاللہ یہ سارے ذمہ داران اس مقام پہ تشریف فرمان۔ میرے عزیزوں، بزرگوں، بھائیوں، مسئلہ ختم نبوت اس کائنات دے وجود دے اندر آؤں تو پہلے اور تخلیق انسانیت تو پہلے خالق کائنات نے ایک طے شدہ امر کے مطابق ایک فیصلہ صادر فرمایا اور اجے انسان روح کی صورت کے اندر اللہ کی بارگاہ کے اندر موجود سن، اجے روح کو جسم نہیں سن ملے، تو اینا روح دے وچوں اللہ تعالیٰ نے چنیدہ اور
چند متحد شدہ ارواح کی جماعت عالم ارواح کے اندر خالق کائنات نے اپنے روبرو جمع کیتا وہ روح انبیاء دیا وہ جماعت انبیاء جنہ نبیاں دیا اجے روح نے جسم نہیں ملے انہاں سارے عالم ارواح کے اندر خالق کائنات نے جمع کر کے مسئلہ ختم نبوت کو بیان کیا. یہ عقیدہ اجے انسان نے جسم نہیں بنے تو عقیدہ ختم نبوت خالق کائنات نے انبیاء کو سکھایا کہ اے میرے نبیوں تواڈے وچوں اگر کوئی اس خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ پا لے تے تواڈی بھی نجات آئے جے کملی والے مصطفیٰ نو اپنا آخری نبی بن کے او دے سامنے اپنی نبوت کا مسلح لپیٹ کے اپنی نبوت و رسالت کا سکہ چھوڑ کے کملی والے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ کے وہ ایمان لے آنا تو اپنی نجات آئے. اور جب مصطفیٰ کی نبوت تو بعد تسی بھی اپنی اپنی نبوت چلاتے رہے تو میں تو بھی ہدایت تو اور فلاح تو محروم کر دیا گا. حضرات یہ ہے عقیدہ ختم نبوت کی تعلیم اور اس تعلیم کا آغاز اور ایک بنیاد رکھی کنے اس والے رب نے سب تو پہلے اس عقیدے کا عہد کدھر کو لیا جماعت انبیاء نے کرو. اور تو پتہ ہے جتنے نبی آئے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے آئے سارے نبی پہلے آئے. اور عالم ارواح کے اندر جو نبیاں نا کہ رب دا میثاق ہوئے جو اتنے بھی میثاق ہو میرے نا جی میثاق جمہوریت اور کہتے میثاق ایتے میثاق کے ختم نبوت ہوئے ہے اللہ کے درمیان اور نبیوں کے درمیان. خالق کی کائنات نے وعدہ لے کے کیا کہ اے میرے نبیوں وہ جڑا آ رہے ہیں نا وہ جڑا آ رہے ہیں تہاڈی ساری دی نبوت کی تصدیق بھی کرے گا. مصدق لما معکم تہاڈی ساری دی تصدیق کرے گا. لہذا تسی وہ تے ایمان لے آنا ہے. جڑا تصدیق کرنے والا ہے وہ سب تو آخر تے آ رہے ہیں جنہاں دی تصدیق کی جا رہی ہے وہ سارے وجہ تو پہلے میں. حضرات ہن ایک مصدق میرا سونا مصطفیٰ پہلے نبیوں دیا نبوتاں تے پہلے تصدیق سبق کرنے واسطے آئے. لہذا نبوت جتنی ہے رسالت جتنی ہے وہ میرے پیغمبر تو پہلے ہوئے مصطفیٰ تو بعد کوئی نبی نبوت کوئی نبی رسالت کوئی نبی شریعت کوئی نبی امت بولو ساری نبوت پہلے ہو. فرمایا اے میرے نبیوں تسی جتنے ہو تواڈے سارے آدم مصدق بن کے مصطفیٰ آئے. اللہ نے اعلان کیتا ہے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. اے میرے انبیاء کی جماعت جب میں تانوں نبوتاں کتاباں شریعتاں حکمت عطا کر دے پھر میرا آخری رسول آ جائے آخری نبی آ جائے ثم جاءکم رسول پھر تواڈے کول رسول آ جائے ثم ایتھے آخری دا معنی کر رہے ہیں ثم للتراخی ثم آخری واسطے آ رہے ہیں
جب میرا آخری نبی آ جائے، جب میرا آخری رسول آ جائے، لَتُؤْمِنُ النَّبِي تُسَالِيَ لوتے ایمان لے آنے وَلَتَنْصُرُنَّا اور وہ کی مدد بھی کرنی، اور اسلام دے غربانی تحریک دا حصہ بھی بن جانے، غلبہ اسلام دے فوجی بن جانے، غلبہ اسلام دی تحریک دے سپاہی بن جانے۔ اے میرے نبیو لَتُؤْمِنُ النَّبِي وَلَتَنْصُرُنَّا قَالَ أَقْرَرْتُمْ کیا میرے نال وعدہ کر دے ہو وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ پھر بولو سبحان اللہ، تھکے تھکے پھر بولو سبحان اللہ، کیونکہ بچے دیجئے ذرا اچھی بولو سبحان اللہ۔ سارے کائنات نے جماعتے انبیاء نے بہت وعدہ لیا، اقرار لیا، سارے نبیوں نے وعدہ کی ہے، ایک میثاق کے ختم نبوت ہے۔ حضرات وعدہ جب لیا نا رب کائنات نے انبیاء دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، اور انبیاء اپنے اپنے ادوار کے اندر اپنے اپنے علاقے سے ہوتے رہے، اپنی اپنی زبانہ بناتے رہے، اور رب کائنات علیہ السلام نے فرمایا ہر قوم کی طرف ایک ہادی بڑھ کے ہر قوم کی طرف ایک نبی آیا، میرے تو پہلے نبی آتے رہے، نبوت ملتی رہی، سلسلہ نزول شریعت جاری رہا، اور میرے تو پہلے یہ سلسلہ خالق کائنات میں جاری و ساری رہا۔ فرمایا جب وہ سارے آ گئے کہ میرا ایک نام ہے، اللہ نے میرے ایک نام عطا کیا، صفاتی نام، فرمایا انا العاقب، میں عاقب بن کے آیا، عاقب دامانے پیچھے آنے والا، سارے تو اخیر تے آنے والا، فرمایا انا العاقب، یہ میری عظمت ہے، میں سارے تو پیچھے آیا، دیکھیں حیثیت کے آیا، فرمایا ارسلت الى الخلق کافہ، اللہ نے میرے ایک علاقے دا نہیں، ایک خطے دا نہیں، ایک قوم دا نہیں، ایک بولی والے دا نہیں، ایک ملک دا نہیں، ایک سماعت دا نہیں، ایک مقام دا نہیں، فرمایا ارسلت الى الخلق کافہ، اللہ نے میرے ہر قیامت تک آنے والے سارے دا نبی بنا چاہیے۔ سبحان اللہ، پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب تو بڑا اعزاز، کملی والے دی سب تو بڑی عزت، مصطفیٰ دی سب تو اونچی عظمت، ختم نبوت دی پاک کے ختم نبوت دا تاج، اور لوگوں کو جتنا عاقبت اندے چاہنے محبوب کائنات دی عزت والی پاک رو تھوڑا چاہیا، مصطفیٰ دی تاج رو حق پایا، کملی والے دی دستار رو چھیڑنا چاہے، ایسے جاہل ایسے اجہل نا عاقبت اندیش، اور میں تو رہنے بلد والے تو حیران، اللہ کوئی کے پاکستان دے اندر جنوبی بات عقیدہ ختم نبوت کی جائے گی، نام قادیانی جتا رد کیتا جائے گا، مرزائے قادیانی کا رد کیتا جائے گا، کیوں؟ میرے ملک دے اندر اس وقت اور بھی کوئی جھوٹے نبی کے بننے والے نہیں، کسی جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے نے پیروکار نہیں پائے جاتے، اگر جتابے ملک پاکستان دے اندر کئیاں نے کیتے نبوت دے، پاکستان دے اندر اللہ کئیاں نے نبوت دے دعوے کیتے، لوگوں نے کہ اللہ الہ الا اللہ، ریاض الہی رسول اللہ وہ شاہی، اور ریاض الہی وہ شاہی، اللہ کو نام کی فطرہ، پھر جناب ایک احمد عیسیٰ آیا، انہیں کیا میں اللہ کا نبی ہوں، میرے ملک پاکستان دے اندر کئی لوگوں نے دعویٰ نبوت کا کیتا، پر منن والے پیروکار اتنی تعداد کے اندر نہیں، نا قابل ذکر نہ ہو دے برابر، لیکن مرزا قذاب قادیانی دجال غلام احمد جنہیں منن والے پاکستان کے اندر 40 لاکھ، کتنے قادیانی کے پاکستان؟ علماء کرام بیٹھے ہوئے میری قیادت، اور حضرت مولانا محمد یوسف صاحب امراض بہار، حضرت مولانا محمد عبداللہ یزدانی صاحب، مولانا محمد نواز زیاد صاحب، حضرت مولانا سلام اللہ صاحب، علماء کرام یہ ذمہ داران بیٹھے، عبداللہ میری جماعت کے بیٹھے نے، آج طالب علم ایک پیغام درد دل دا اور اپنے سینے کا درد تمہارے سامنے رکھنے واسطے ایک پیغام لے کے آیا۔ میرے عزیزوں،
40 लाख पाकिस्तान के अंदर कादियानी ने 40 लाख और 2018 का सर्वे है ताजा तरीन नहीं हुण किने ने ताजा कोई मालूमात नहीं 2018 आज तो 3 साल 2.5 साल पहले मुल्क पाकिस्तान के अंदर इतनी तादाद सी पंजाब की एक बस्ती और उधर मैं जो किथों अगर सुनो मैं किधर चला तो हैं देखो दूसरा काम बनाओगे पंजाब दा एक जिला चन्योट पता है ना तुम्हें चन्योट दी दा एक कस्बा चनाब नगर जिदा साबका नाम है रबवा चनाब नगर दरिया चनाब के किनारे पे एक बस्ती एक कस्बा एक बस्ती सिर्फ एक बस्ती के अंदर 3.5 लाख मिर्जाई थी 3.5 लाख कादियानी तो जब वो मनन वाले की तादाद इतनी वो पैरोकार इतने तो फिर अकीदा खत्मे नबूवत के बयान के अंदर उन्होंने रद्द भी किया जाएगा ये जरूरी है और इस वास्ते नाल ओदा रद्द नाल ना चलेगा क्योंकि उन्होंने मनन वाले जितने पाकिस्तान के अंदर मौजूद ने ना गल सुनियो ये सारे जद्दी कुश्ती कादियानी नहीं प्योर दादे तो कादियानी मिर्जाई अहमदी नहीं इन्हां दे विचों बहुत बड़ी तादाद गालिबन अक्सरियत या सी बड़े भी रहत करांगे ते 50-50 तकरीबन अद्धे कादियानी इस वक्त पाकिस्तान च वो ने जिन्हां दे वालिदैन सुन्नी मुसलमान सन अहले तौहीद सन अहले सुन्नत सन और उन्हां दी नस्लां किसी न किसी मजबूरी किसी न किसी ख्वाहिश किसी न किसी जरूरत किसी न किसी फितरे की वजह तो मिर्जाई बने कादियानी बने बच्चियां भी बच्चे भी बहुत बड़ी तादाद के अंदर जिन्होंने इस्लाम छोड़िया उसकी वजह क्या है साडियां सुस्तियां साडियां कमियां कोताहियां साडियां आपस की लड़ाइयां साडियां खिंचातानियां और साडा लोगां नूं नौजवानां नूं बच्चियां नूं अपनी नस्लां नूं इस फितरे को आगाह ना करना इतना बड़ा बवाल कि लाखों की तादाद के अंदर सुन्नियां मुसलमानों के बच्चे मिर्जाई बने कादियानी बने हालात कोई किसी जनाब तालीमी इदारे की डिग्री की वजह तो बह गया कोई किसी लड़की की वजह तो बह गया कोई यूरोप के वीजे की वजह तो बह गया कोई नौकरी की वजह तो बह गया और कोई फिसलिया ते बह गया अपनी मजबूरी के गुर्बत की वजह तो हालात मिर्जाइयां कादियानियों ने अस्पतालों के बाहर अपने बंदे बड़े मखसूस अंदाज नाल ओते उन्हां दी ड्यूटियां लगाईयां मुकर्रर कीते कई मजबूर मुसलमान जिन्हें को ऑपरेशन और डॉक्टर के साथ को ऐसे केस आए मैं खुद एक शख्स को फैसलाबाद में लिया और उन्होंने सारा अपना किस्सा सुनाया उन्होंने कहा साडा इलाज करवाया गया फ्री उन्होंने कहा साडी इदारा है साडा एक एनजीओ चल रही है असि गरीबां दा ताउन कर रहे हैं फ्री इलाज करवा के देंगे फ्री इलाज करवाया फिर दावत पे बुलाया सानू छुट्टी मिली अस्पताल चो घर खाना पकाया उन्होंने कहा कभी किते आ जाया करो असि कभी किते जान लगे फिर उन्होंने कहा जुमे वाले दिन आ जाया करो असि जुमे वाले दिन जान लगे उन्होंने कहा जी डिश एंटीना जेडी डिश है ना ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ जनाब मुर्शद साडे मसद दा साडे फिरके दा साडी जमात दा बड़ा रहबर और मौजूदा खलीफा वो बरतानिया को जुमे का खुतबा देता है साडे नाल बैठ के सुनिया करो नाले खाना शाना खाया करांगे कि ना इतना ठहर गए कि कोई सही लगदा सी और कोई सही नहीं सी लगदा फिर अल्लाह ताला एक शख्स के जरिए उस खानदान को बचाया और उनका अकीदा ईमान बचा और कादियानियत की अल्लाह सारी दावत और तबलीग और उनका खर्च करना इदा पोल खुलिया तो कोई मजबूरी ना जा रहा है कोई ख्वाहिश ना जा रहा है कोई यूरोप के वीजे और यूरोप की नौकरियां वास्ते जा रहे हैं अल्लाह बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोग साड़ी सुस्तियां की वजह तो साड़ी गैर जिम्मेदारी की वजह तो ईमान तो महरूम हो रहे इस्लाम तो महरूम हो रहे अगरचे कुछ परसेंट कादियानी भी मुताला करके या लोगों की दावत पे मुसलमान होए ने लेकिन ज्यादा तादाद उन लोगों की है जिहड़े मुसलमानों तो कादियानी हुए थोड़े लोग ने जिहड़े कादियानियत तो तायब हो के इस्लाम वाल आए और सानू अपनी जिम्मेदारियां अदा करने की जरूरत है सानू फिक्र की जरूरत है और अस अपनी नस्लां नू अपने बच्चियां नू नौजवानां नू अगली जवान नस्ल नू अगली पीढ़ी नू दसना है कि बच्चों
نوجوانوں، بوڑھوں، بزرگوں، خواتین، کان کھول کے سن لو کہ دنیا کی سب تو بڑی غلاظت، سب تو بڑی گندگی، سب تو بڑی ناپاکی، سب تو بڑی پلیتی کا نام مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ حضرات میں اتنے بڑے بول اس واسطے بولے گے، اتنے سخت الفاظ دے واسطے اس لیے آکھے نے، نہ اتنا گند کسی یہودی انسان دے اندر، نہ اتنا گند عیسائیت دے اندر، نہ اتنی نجاست ہندو مت دے اندر۔ حضرات کو کہ اہل کتاب نے آباد دے بناوٹی مذہب، بناوٹی دین، ہندو مت ہوئے، بدھ مت ہوئے، سکھ مت ہوئے اور دیگر دنیا میں جتنے ادیان نے، کسی دین کے اندر اتنی گندگی، غلاظت اور اتنی نجاست نہیں جتنی گندگی مرزا غلام احمد قادیانی نے ایک خود ساختہ اور جھوٹے دین کے اندر ہے۔ اور اللہ کی قسم میں مسجد کے اندر بیٹھ کے نابینا گل کر رہا اور اپنی ایک ناقص سے مطالعہ کے مطابق تمہارے سامنے ناقص مطالعہ میرے دین اسلام کا ہو سکتا ہے۔ میں علم کا دعویٰ نہیں کرتا، لیکن اللہ کی رحمت میں قادیانیت کا مطالعہ ناقص نہیں۔ میں ایک ہتھیا کرنا کہ میں طالب علم ہاں۔ حضرات مرزا قادیانی دیا کتاباں، انہیاں اپنی لکھیاں تحریراں، اتنے گندے الفاظ نے، میں مسجد وچ بیٹھ کے مرزے کی کتاب نہیں پڑھ سکتا۔ حضرات یہ کہنا میں نبی ہاں، اس نبی کی تحریر اتنی گندی، اس نبی کے نعوذ باللہ جھوٹے نبی کے الفاظ اتنے گندے، میں مسجد کے اندر بیٹھ کے انہیاں کتاباں دے وہ الفاظ جڑے انہیں اپنے مخالفین کے بارے لکھے، اللہ کی قسم ہے مسجد کے بیٹھ کے بیان نہیں کر سکتا، لوگوں نے نبی بنے۔ مرزا قادیانی کی زبان تو اللہ کی عزت محفوظ، انبیاء کی عزت نے حملہ کیتا اور صحابہ کرام کی توہین کی تھی، امہات المومنین کی توہین کی تھی۔ حضرات جس بدبخت نے کیا، اللہ جو ہے نا اللہ وہ ہاتھی دا دان دے، جنہیں کیا ہے دوسرے بغیر نے کہنا اللہ بجلی ہے۔ اگر مرزا قادیانی کے الفاظ ہوئی کتابہ تو نہ دکھاؤ، حالات میں مجرم جو چور کی سزا ہو میری سزا، لیکن مندر پاکستان کے اندر میں مندر والے کی تعداد کے اندر حیران کو اضافہ ساڑھی دلوں کے دروازے کے دستک دے رہے ہیں۔ مسلمانوں جاگو، مسلمانوں ہوش کرو، مسلمانوں بیدار ہو جاؤ، تہاڈے ایمان کے عقیدے تے سند لگائی جا رہی ہے اور ایسے غیر محسوس طریقے سے عبداللہ صاحب نے وزیر آباد علاقے سے ایک تقریر کی تھی، عقیدہ ہے ختم نبوت اور رد قادیانی کرتے۔ مینوں ایک بزرگ بات جو کہنے لگے قاری صاحب ایتھے وہیاں گلاں کرن دی لوڑ نہیں سی، ساڈے نال رہندے گئے، سانوں تے اج تک انہاں نے کچھ نہیں، سانوں نے اج تک کچھ نہیں کیا۔ تے ساڈی برادری بھی ہے، اساں بچیاں دتیاں بھی نے تے بچیاں لئیاں۔ حضرات نے مسلمان دی غیرت جو بندہ کرے میں وہی محمد جو پہلے مدینے سے آیا سی، دوبارہ وہی محمد میری صورت قادیان میں آ گیا ہے۔ حضرات اس بندے دے منن والے نال میرے رشتے بھی ہون، ایسے ذلیل اور لعین بندے دے منن والے نال میرا کاروبار بھی ہوئے اور شروع ہوئے۔ ساڈے اپنے علاقے دے اندر انہوں نے قربانی دے جانوراں دا گوشت سارے مسلماناں نے گھراں وچ ونڈیا ہے، مسلمانوں نے بخوشی اس گوشت کو قبول کیتا ہے۔ حالانکہ عیسائی ذبح کرے جانور حلال ہے، یہودی اہل کتاب ذبح کرے اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے، لیکن مرزائی قادیانی کسی جانور کو ذبح کرے اللہ کی قسم کا دعویٰ کر رہے ہو اور فتوا دے رہے ہو، میرے نال کوئی جو بحث کرے بات کرے، مرزائی دا ذبح کرنا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، کیونکہ مرزائی قادیانی اہل کتاب نہیں، جس قرآن وال انہاں دی نسبت ہے، جس قرآن کو منن دا دعویٰ کرتے ہیں اس قرآن کو نہیں منتے، بلکہ مرزے دی اپنی کتاب ہے تذکرہ، تذکرہ کتاب کا نام ہے تذکرہ، اور یہ اندر مرزے نے خود لکھے ہے اے وہ قرآن ہے جڑا اللہ نے میرے اوپر قادیان وچ نازل کیا۔ اگر مرزائی قرآن کو ماننے کی بات کرے تو یقین کرنا جھوٹ بول رہا ہے، اگر مرزائی کلمہ پڑھے تو یقین کرنا جھوٹ بول رہا ہے، اگر کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو خود مرزے نے لکھا ہے میں ہی وہ محمد ہوں جو پہلے مدینے میں آیا دوبارہ قادیان میں آیا۔ اگر یہ محمد رسول اللہ پڑھے تو ان کے محمد رسول اللہ سے مراد تاجدار مدینہ نہیں، ان کے محمد رسول اللہ سے مراد قادیان کا وہ کانا دجال مرزا قادیان۔
ان کے کلمے کا، قرآن کا، ان کی اذان کا، نماز کا اعتبار نہ کرنا اور ڈرا نہ کرو، شیر بنو، دلیر بنو۔ یہ ملک پاکستان کملی والے کے غلاموں کا ملک ہے، نہیں پہ بول دے کوئی مثال۔ ملک پاکستان کے آئین میں کیڑا دن ہے جانے؟ کیڑا؟ ستمبر، 7 ستمبر سن 1974 کے اندر جو پاکستان کا آئین فائنل ہویا اور پاس ہویا، 1973 کے اندر اس بات کا فیصلہ ہویا اور 74 کا جڑا پاکستان کا فائنل قانون بنیا وہ دے اندر قادیانیاں، مرزائیاں نو کافر قرار دیتا گیا اور ایک فائنل ہویا، پاس ہویا کہ کوئی قادیانی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتا۔ بول چھڑیا جی جملے یاد رکھنے، کوئی قادیانی اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتا۔ ادھر دیکھیے میرے بات، کوئی قادیانی اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتا۔ پاکستان کا آئین ہے، قانون ہے، زیادہ ڈرنے کی لوڑ نہیں۔ مرزائی کافر ہے، قادیانی کافر ہے، آئین پاکستان کہہ رہے ہیں، پاکستان کا قانون کہہ رہے ہیں۔ اگر کوئی قادیانی مرزائی اپنے آپ کو کافر نہ کہے، مسلمان کہے، تو وہ آئین کا غدار ہے، اور جو آئین کا غدار ہے، آئین کے اندر ہی اس کی سزائے موت لکھی ہے۔ جو آئین کا غدار ہو اس واسطے ڈرنے کی لوڑ نہیں، ذرا دلیر ہو، شیر ہو اور اپنے آپ کو پوری غیرت ایمانی دے نال اس میدان کے اندر کھڑا کر کے تاجدار ختم نبوت کی عزت و عظمت کے پہرے دار بن کے، چوکیدار بن کے، آئیے آج مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی جو تہاڈے دلاں دے دروازیاں تے دستک دے رہی ہے، اپنے بزرگاں دے نال قرآن و سنت موومنٹ دے اے شیراں دے نال اے یوتھ فورس اہل حدیث یوتھ فورس دے نوجواناں دے اوپر مشتمل علامت دستے دے نال ایک نعرہ لگا رہی ہے اور تہاڈے دلاں دے دروازیاں تے یہ جماعت دستک دے رہی ہے کہ لوگوں آؤ اس بات کا عزم کرو، بالجزم کرو، ارادہ کرو، وعدہ کرو، جان تے چلی جانی ہے، پر جب تک زندہ رہاں گے کملی والے دی ختم نبوت کی رات پڑھ کے رہاں گے۔ اے تکبیر، تاجدار ختم نبوت، خدائے ختم نبوت، مرزائیت مرتبہ، مرزائیت مرزا قادیانی مرتبہ۔ خالق کائنات نے جڑا عقیدہ سانو سکھایا ہے اور پوری کائنات کی تشنگی، پوری کائنات کی پیاسا تے ضرورتاں لوڑا تے تھوڑا مکا دیتیاں اکو نکل آگے اور اعلان پتہ کی دیتا ہے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ سبحان اللہ۔ ختم نبوت کا عقیدہ نبوت قرآن چیت مادہ ہو جان، دل لہلا جان اور مجلس کے اندر جناب قرآن کی بہار نظر آئے، اچھی کو سبحان اللہ۔ قرآن پاک نہ دل لگا فرمایا میرے حبیب اصل بانو پوری کائنات کے لوگاں واسطے بشیر اور نذیر بنا کے کافی کر دیتا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اکثر لوگ جانتے ہی نہیں، اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں۔ چھوڑیا تیری عظمت دا کیونکہ پوری کائنات واسطے میں تیرے کافی کر دیتا ہے۔ اے میرے حبیب وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ قرآن کے الفاظ دے غور کرنا، چھوڑیا بشیر دے طور تے میں تانوں کافی کر دیتا ہے، نذیر دے طور تے تسی کافی، رحمت دے طور تے تسی کافی، رحمت دے طور تے تسی کافی۔ اے میرے حبیب ہاتھی دے طور تے چھوڑیا تو کافی، اینا کرنا واسطے رحمت دے طور تے چھوڑیا تو کافی، نبی تو کافی، رسول دے طور تے تو کافی۔ اے میرے پاک پیغمبر انہاں لوگاں واسطے چھوڑیا سیرت تیری کافی، کردار تیرا کافی، قول تیرا کافی، فعل تیرا کافی، ودا دکتا دے اعتبار تو کافی، صحبت دے بڑا دے لحاظ تو کافی، ظاہر دے باطن دے لحاظ تو کافی، خطرت دے جلوت دے اعتبار تو کافی،
اور انہوں نے سفر کے حضرت اعتبار نال عمل واسطے طریقے واسطے سونے تیری ذات کا بھی خوشیاں واسطے تیری ذات کا بھی غمیاں واسطے تیرا طریقہ کا بھی اے میرے پاک پیغمبر ہر دیوار تیرا میں تیری ذاتوں کا بھی کر دیتے اور خالق کائنات نے فرمایا میرے حبیب اے میرے محبوب اعلان کر رہے ہو پوری کائنات کے لوگوں واسطے تجھی کا بھی اور کئی ایک جہاں مرزا قادیانی پر وقت کہنے لگا وہ کہ عربیاں کا نبی سی میں پنجابیاں کا نبی ہوں ادھر دھیان کرے گا میرے بات کہنے لگا میں پنجابیاں کا نبی نہیں ضرورت میں کچھ کہنے لگا میں پنجابیاں کا نبی وہ کہ جناب عربیاں کا نبی سی اگے پتہ کی کہندا میں پنجابیاں کا نبی ہوں اور میں کہنا ایک نبی انگریز بھی ہونا چاہیے ایک نبی جناب ہندی زبان والا بھی ہونا چاہیے سن دے پے ایک نبی جناب ایک پنجابی بھی ہونا چاہیے ایک نبی سندھی بھی ہونا چاہیے ایک نبی پختون بھی ہونا چاہیے ہر زبان کے اندر اگے پتہ کی کہندا ہے عورتاں وچوں بھی ایک بی بی نبی ہونی چاہیے ایک نبی بچیاں جو بھی ہونا چاہیے اللہ نے نبوت کا مذاق اڑایا گیا نبوت کی توہین کی گئی کیا لگا وہ عربیہ کا نبی سی میں پنجابیاں کا نہیں اللہ پتہ کیا نے فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس اور ترجمہ کرایا مزہ آئے گا ٹھنڈ پڑے گی گل سمجھ آ جائے گی اللہ نے کیا پوری کائنات کے لوگوں واسطے تو کافی اور ترجمہ ایک ہو لگا اللہ کہتے ہیں عربیاں واسطے سونے تو کافی پنجابیاں واسطے تو کافی اور سندھیاں واسطے تو کافی ہندیاں واسطے تو کافی انگریزاں واسطے تو کافی پوری کائنات ساری بولیاں نو جاننے والیاں سارے زمانیاں دی اندر ہونے والیاں واسطے تیری ذات کافی ہے ولکن اکثر الناس لا یعلمون قربان جاؤ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا رب کائنات نے اعلان کیا پوری کائنات کے لوگوں واسطے اپنا دلال کا بھی کافی ہے دیکھے نہیں ابھی ہے کہ نہیں تو ہم کسی اور دی لوڑ بزرگاں پتہ کیا نہ سانو تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لے آن دی سانو تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لے آن دی مولا کبھی چھڈی کوئی نہیں سونے نو بنان دی ساڈیاں تے لوڑا تھوڑا مدنی مکا گیا دینی دنیاوی گلاں سب سمجھا گیا لوڑ نہیں سنین دیتی انہاں پر جان دی جگ وچ تو پہ گئی نبی سلطان دی تکبیر اللہ کا کہنے حدیث مولانا محمد صاحب شیخ پوری صاحب مولانا محمد نبرما صاحب شیخ پوری اللہ زندہ باد آپ صاحب زندہ باد ماشاءاللہ ادھر دل لگا محبت دے رب کائنات نے آئے کے بعد دیا کبری والے دی ساتھ زمانے واسطے پوری کائنات واسطے کافی کر کے چلے آئے اور کسی دی لوڑ بولو کوئی نواں نبی آ سکتا یہ کوئی ہونا چاہے گا کہ آؤ دے گا یہ کوئی دعویٰ کرے گا انشاءاللہ جب کوئی دعویٰ کرے گا اللہ وہ مقابلہ کرو گے جب کوئی جھوٹا مدعی نبوت آئے گا وہ ٹکرانے واسطے تیار ہو آمنہ نے لا کی ختم نبوت کے پرچم لہرانے واسطے تیار ہو انشاءاللہ لیکن اور دل لگا میں تھوڑا دیر قرآن سنا دیا اپنا پیغام مکمل کر کیونکہ میرے مالک نے یہ اعلان کیا ہے فرمایا ما کان محمد احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بكل شيء عليم میرا سونا رسول تواڈے مرداں وچوں کسے مرد دا باپ نہیں میرا سونا رسول ہے اللہ دا رسول ہے اور آخری نبی وہ خاتم النبیین آپ امت کی سب کو بڑی عزت اور محبت کا ترجمہ بھی دل لگاؤ کہ ختم نبوت کا سالار آیا سبحان اللہ
لیکن میں سب سنا دے گا سبحان اللہ اللہ بڑے چوچیاں جو برکت پا آپ ایک رب جی کہہ رہے ہیں آپ کو سمجھ لگتی ہے میں کی آخر سبحان اللہ رب کو سبحان اللہ ایک ختم نبوت کا سالار آیا نبوت دے بوئے دوہربار آیا نبوت دے بوئے دوہربار آیا نواں نبی جب دیا کوئی نہیں سکتا نواں نبی جب دیا کوئی نہیں سکتا محمد دے رتبے پا کوئی نہیں سکتا پھر پیر جگتے جویں برساتی ڈڈیاں اتارے ہزاروں دے پگاں نے وڈیاں پر فروغ والے پر رونا نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکتا جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکتا میرا سونا محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ میرا پیغام مکمل ہو رہی ہے کبھی والے محبوب نے تعلیم دی تھی اپنے صحابہ فجر کی نماز کے بعد فرمانا کئی مرتبہ ایسی ہم نہیں روایت نے فرمانا میرے صحابہ یاد راتی کسی نے کچھ چنگا جب خواب آیا اپنا خواب بھی سنو تو خواب آیا کسی نے چنگا رات خواب آیا تو خواب بیان کرو صحابہ کرام نے خواب دسنے اللہ کے رسول السلام نے تعبیر بھی کرنی اور نال محبوب کائنات نے تعلیم دینی فرمایا میرے صحابہ ذهبت النبوة وبقيت المبشرات ذهبت النبوة وبقيت المبشرات نبوت کا سلسلہ جا چکی ہے نبوت کا سلسلہ ختم لیکن مبشرات بقایا ہے اللہ کے رسول ما هي المبشرات یا رسول اللہ وہ مبشرات کیا ہے وہ خوشخبریاں کیا ہے اللہ نے پیغمبر فرمانے نے الرؤیا الصالحہ چنگے چنگے خواب اچھے خواب ایک مبشرات نے اور خواب جڑا نا خواب نبوت کا 40واں حصہ ہے خواب نبوت کا حصہ خاصا فرمایا نبوت جا چکی لیکن مبشرات بقایا ہے خواب اچھے خواب بقایا ہے اللہ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اب لوگوں کو اچھے خواب تو آ سکتے ہیں اب لوگوں کو القاء اور الہام تو ہو سکتے ہیں اب لوگوں کو جناب اللہ کی طرف سے اشارے اور خواب آ سکتے ہیں خوشخبریاں اشاروں میں مل سکتی ہیں لیکن اب قیامت تک کسی بندے کے اوپر وحی یہ عقیدہ بڑا اور قیامت تک کسی پہ وحی مرزا قادیانی نے کہا میرے اوپر وحی آتی ہے اور وحی لے کے جو فرشتہ آتا ہے سارے نبیوں نے وحی لے کے بلا کون آیا سارے بولو کون آیا جبرائیل مرزا قادیانی نے کہا میرے اوپر جو فرشتہ وحی لے کے آتا ہے اس کا نام ہے ٹیچی ٹیچی اللہ نے کس میں لیا ویسے انکل کے بار بار کھیڈن رہے نے انہاں بچیاں نے گلاں کدی یاد ہو گیا نا تے مرزائیہ دی پاتر ہون واسطے ہی کافی ساڈے بڑے آندے نے اسی نکے نکے ہویا گلیاں چ دوڑدے پھرنا تے نالے جناب نعرے لاؤنے دو لکڑیاں دو کانے مرزا مویا نعرے وہ بچیاں نے بچپن کو یاد کیا عقیدہ ختم نبوت لازم کیتا انہاں نوں اپنی دی بات پر قرآن دی آیات یاد نہیں ہونیاں انہاں نوں مرزے نوں کھچ کرن واسطے مرزے نوں رسوا تے ذلیل کرن واسطے انہی اپنے لکھے الفاظ انہاں بچیاں نوں یاد کراؤ تاکہ وہ ذلیل کرن اور کہن ایڈا بے وقوف ایڈا گھٹیا ایڈا احمق کہنا جو فرشتہ میرے اوپر وہ بچے ہو کر گل سنے ہو میرے اوپر جو وحی لے کے آیا اس کا نام ہے ٹیچی ٹیچی اور جو پہلی وحی میرے اوپر آئی میں قربان جاویں تے گل سنے ہو میرے محبوب نبی کے جڑی پہلی وحی آئی نا اقرا بسم ربک الذی خلق لیکن مرزا قصاب کہندا ہے میرے اوپر پہلی وحی جو آئی اللہ نے مجھے کہا آئی لو یو اللہ کی قسم ہے بھائی مویا صاحب کہتا آئی لو یو دوسری اللہ نے قسم سے خود لکھی آئی میں اپنی کتاب چ رہا ہوں دوسری وحی آئی اللہ نے مجھے کہا آئی مس یو کیا جی اب عالم نے انگریزی پڑھ دیا بلکہ آج کل تے آئی مس یو تے آئی لو کیوں بہت کچھ ہوتی ہے
وہ تو دور ناصر مدنی کا انہاں بچیاں کو پتہ ہے اور یہ گلاں تے اج کل ممبراں تے آ گئی ہیں نا. میرا آج کل کا مقصد مرزا قادیانی وہی لکھ رہا ہے اللہ نے مجھے کہا یہ الفاظ عرش والے رب کے. ایک دفعہ اللہ مجھے کہنے لگے اسمع ابنی اور میرا پتر مرزا قادیانی میری گل سن. اللہ مجھے کہنے لگا مرزا میرا پتر میری گل سن. اسمع ابنی اے مرزا نے خود لکھے اللہ نے میرے کی کیا اپنا اللہ نے میرے اپنا بیٹا دیا اور کہنے لگا 2 سال تک میں حالت مریمیت میں رہا یعنی 2 سال تک میں بی بی مریم بن کے رہا. پھر میرے حمل ہو گیا اپنے بچوں میں آپ ہی پیدا ہویا جنہاں مریم کا بچہ عیسیٰ سی نا جی مریم کا بیٹا نبی عیسیٰ اور جس عیسیٰ نے دوبارہ دنیا میں چوڑا سی وہ پہلا عیسیٰ نے کئی کا فوت ہو گیا جبکہ مسلمان کا عقیدہ کیے عیسیٰ علیہ السلام نے موت اجے تک نہیں آئی. عیسیٰ علیہ السلام نے فرفعہ اللہ علیہ اللہ نے اپنی طرف زندہ اٹھا لیا. عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیتا گیا. یہودیوں نے دعویٰ کیتا ہے عیسیٰ کو قتل کیتا ہے. اللہ کہتے ہیں ما قتلوہ وما صلبوہ نہ اس کو قتل کیا گیا نہ سولی پہ چڑھایا گیا. ورفعہ اللہ ایک قرآن ہے ورفعہ اللہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ کو اپنی طرف اٹھا لیا. مرزا قادیانی کہتا ہے وہ عیسیٰ کو نعوذ باللہ مر چکا ہے اس کو موت آ چکی ہے اور جس عیسیٰ نے قیامت سے پہلے دوبارہ دنیا میں آنا تھا وہ میں ہوں. وہ عیسیٰ میری صورت میں آ چکا اور کیسے آیا میں 2 سال تک بی بی مریم بن کے رہا اور مجھے حمل ہوا میں اپنے پیٹ میں سے آپ خود ہی پیدا ہوا لہذا میں عیسیٰ ابن مریم. اور ایک بار کہنے لگا میں گل اس تو سنا رہا تو اتنی سخت نفرت ہو جائے ارے نہ بچیاں دے ذہن وچ گل بہ جائے اساں جوان ہونا تے بڑے ہونا اساں اس مکار تے اس مردود تے انشاءاللہ لعنت پاؤندیاں رہنیاں سے پاؤندیاں رہنا اور ادا مقابلہ کرتے رہنا میرے منن والے دا اپرادھ کرتے رہنا اور انشاءاللہ ایک دن میں بیٹھا سنا تے میں بیٹھیا گمان کیتا کہ میں عورت ہاں. میں کیا ایک ایک لفظ کا ذمہ دار اگر بچے نے کتابہ جو نام رکھاوا فروغ وٹوانی مین سڑک پہ جو چور کی صدا و میری صدا اللہ مرزے نے خود لکھا میں نے گمان کیا کہ میں عورت ہوں اور اللہ مرد ہے میں عورت ہوں. مولانا صلی صاحب ایک تاریخ بڑھ جائے اور ایک فضاوات عوامہ گواہ بڑھ جان ایک قبلی والدی عزت کا کوئی پہلے دار آیا سی کہ انہیں لوگاں دے دلہ دے دروازے کھڑکا کے پیغام دیتا سی انہوں سمیٹ لینا دلہ سے بچھانا اللہ کو بدبخت اور منکار اور قسام تے دجال اور نبیہ کی ایسی سب سے بڑی گندگی تے جلالت اندازہ کرے ہو اللہ نے مانے کی جسارت کسی یہودی تے عیسائی نو نہ ہوئی جنہی مرزا قادیانی نے گستاخی اور توہین کی جسارت کی تھی. کہتا میں نے گمان کیا میں عورت ہوں اور اللہ مرد ہے. پھر وہ مرد اس عورت پہ غالب آ گیا وہ مرد اس عورت پہ غالب آ گیا اور پھر اسے حمل ہوا یعنی مجھے حمل ہوا اور پھر اپنے میں سے میں آپ ہی پیدا ہوا لہذا میں اللہ کا بیٹا لگا. میں اللہ کا بیٹا حضرات مرزا قادیانی کا ساتھ چلے بدل والے پاکستان دے اندر بڑے بڑے بیوروکریٹس بڑے بڑے جناب جماعتی سیاسی جماعتاں نے بڑے بڑے نامور لوگ اسی ملک دے امن دے داعیہ امن دے محافظہ اسی سرے عام انہاں لوگاں دے نام لے لیندے. پاکستان دے اندر بڑیاں بڑیاں کاروباری کمپنیاں اور میں نگرانی جو کہ نہیں رہ رہا لیکن شہزان ایک کمپنی شہزان وہی بوتل وہی مصنوعات ساریاں وہی کمائی دا کئی فیصد حصہ مرزائیت کی تبلیغ واسطے صرف ہوتا ہے. شہزاد انہوں نے کمپنی اور کئی انہوں نے برانڈ اور کئی انہوں نے کمپنیاں اور بڑے بڑے نام پر جناب بڑی بڑی وزارتاں بڑے بڑے اہم عہدیاں کے رہنے والے اللہ کو قادیانی ملک پاکستان کے بڑے بڑے تاجر کروڑا اربا کھربا پتی لیکن بدماشی کا عالم ہے کہ ایک بھی میں دعویٰ کر رہا ایک بھی قادیانی حکومت پاکستان کو انکم ٹیکس نہیں دیتا. ٹیکس نہیں دیتے قادیانی ٹیکس نہیں دیتے حالات انہوں نے کہا سارا ٹیکس نے ترکیہ نے ساری زمین کا جائیدادہ خطرے کے اندر میں اور سانو جہاں قتل دیا مارو دیا ترکیہ بھی دیا جا رہی ہے
سارے معاملات خطرے دے اندر ایک قانون دی آڑ لے کے انہوں نے ٹیکس معاف نے قادیانی کروڑا اربا پتی ہوئے حضرات تو ٹیکس نہیں دے رہے ہیں ملک پاکستان دے اندر جنہاں دی بدماشی دن بعد دن پھیل دی جا رہی ہے اسی کہنے ہیں مولویاں دا مسئلہ ہے مولوی جانن جماعتاں جانن ساری روزی روٹی دکانداری محنت مزدوری کام کار ہے یہ پورا ہونا چاہیے نہیں مسلمان جب تک ہر بندہ اپنی ذمہ داری نہ سمجھے ساری نسلیں اس عقیدے کو محروم ہو جان گیا آؤ اپنے آپ کو اپنی نسلوں کو ان عقیدے کو بچاؤ اور کملی والے دی ختم نبوت دے قرآن دے حدیث دے حافظ چوکیدار بنا کے انہوں تیار کرو انہوں قائم کرو اور جڑا بندہ بلائے ختم نبوت دے تحفظ واسطے جڑا بھی بلائے وہ دے نال چلو وہی آواز دے لبیک کہو وہاں ساتھ دو یہ میرا آج دا پیغام ہے مختصر پیغام ہے مگر نہ میں مرزا قادیانی کی یہ پٹاری کھول دیا نا تھے انہیں ایک نظر بنائی چلو 2 منٹ چلو کام سنا دینا نظم وہ کی ہے مرزا قادیانی نے جنہیں دعوے اور گستاخیاں نے نا وہ میں تحت اللفظ جڑی شاعری ہے نا جو کہ بڑے ادیب میرے نال بیٹھے نے ماشاءاللہ بڑا ذوق انہاں دا ہے شاعری دا بھی تو میں وہ چند الفاظ بلائے طرز تو تحت اللفظ جو شاعری سکھے گئے ہیں وہ جوڑے مرزے کے متعلق سارے کہ آج کو انہوں دسنی میں مرزے کی گالے قادیانی کام کیتا ایک دینہ بالے ریکارڈ ہوئی انہوں آنے کرتا ہے انشاءاللہ ایک میری گفتگو دا نچوڑے اور میری تحریر دا نچوڑے کہ لوگوں ایسا بندہ نبی کے دور دی گالے انہیں دعویٰ کیتا سیرد سلیم کے برودی نبی تھا میں کہنا سلی نبی یعنی نبوت کا سایہ پانا برودی نبی دور دی بات ہے انہیں دعویٰ کیتا سی مسیح موعود دا میں کہنا مسیح موعود بڑی دور دی گالے اس تو میں انہوں نے دعویٰ کیتا سی مہدی دا امام مہدی میں کہنا مہدی بھی دور دی گالے اس تو میں انہوں نے دعویٰ کیتا سی مجدد دا میں کہتا مجدد دا نوہ دین کے جناب کام کر رہا میں تو مجدد بھی دور دی گالے مومن بھی دور دی گالے اللہ کی قسم مسلمان بھی دور دی گالے کوئی مرزائی قادیانی سامنے نہ بیٹھ کے یہ ثابت کرے کہ مرزا ایک اچھا انسان یہی تو کم ثابت کر دے مرزا نو انسانیت کی توہین ہے اتنا جڑا انسان جڑا اس والے رب کی توہین کرے جڑا انبیاء کی توہین کرے جڑا کرے جڑا نا انبیاء کرام دے معجزے نوح حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ انہاں سارے اللہ نے منو معجزے زیادہ دیتے جڑا کرے نبی عیسیٰ شراب پیا کرتے تھے یہ مرزا جڑا ہے تو نئے پیجی جمع کیتا ہے یہ ریکارڈ بناؤ لیکن شیئر کرو کہ پیغام گلی گلی کے گھر گھر جانا چاہیے اور تو فرماؤ آج کو ہنو دسنی میں مرزے کی گالے قادیانی کام کیتا ایک بھی نہ مان لے پہلو کہہ لگا میں تے مجدد ہاں دین تا میں داعی ہاں تے سچا میں مواحد ہاں پھر کہہ لگا میں تے مہدی امام ہاں آمینہ دے لال دا تے سچا میں غلام ہاں ایک باری کہتا میں تے مثل مسیح ہاں کدی کہتا پوتا میں کدی کہتا پوتا میں کدی کہتا تیاں رب کی توحید کدی نبیاں دی کردا جھوٹ بولن لگیا تے ذرا بھی نہیں ڈردا کردا گمان بیٹھا ایک واری کلا ہے میں یا زنانی تے بندہ میرا اللہ ہے کردا گمان بیٹھا ایک واری کلا ہے میں یا زنانی تے بندہ میرا اللہ ہے اور کہتا جناب وہی محمد جو عربی جوان سی دوجی واری وہی آیا وچ قادیان سی نوح موسیٰ عیسیٰ نال شان میرا بالا ہے پتر بشیر میرا علی نال اللہ ہے نبی کی جو فاطمہ سی وہ میری ماں ہے آج دے زمانے چ حسین میرا نام ہے اور حالات اس کو کے چلو حکومت انگریز دی سایہ الہ دا بزر کیا حکومت انگریز دی سایہ الہ دا میرے وچ آ گیا کمال خدا دا اور تھوڑا جا کے چلے ہو اپا سرے کیڑا سی تے ماں بھی کسیٹی سی میرے نے خود لکھیا اپنی کتاب کے اندر میری ماں کا نام کی ہے کسیٹی اپا سرے کیڑا سی تے ماں بھی کسیٹی سی وہی لے کے ہوتا جو شیطان ٹیچی سی پہلی کہڑی وہی آئی لو یو ہے دوجی باری رب کہندا آئی مس یو ہے ایہو جیاں کٹیا جو گلاں کر گیا نا کہندا 2 سال تک بی بی مریم بنیا آپ بھی میں عیسیٰ تے عیسیٰ میں جڑیا ایہو جیاں کٹیا جو گلاں کر گیا ہے جاندا لیٹرین وچ
مر گیا ہے پھر بھی وہ کہندا جڑا مینوں نہیں جے مندا کتا سور کہندا اونوں ذرا نہیں جے سندا گل جڑی نہیں نے سنائی احباب نوں میرے کول پوچھو دا سوال تے جواب نوں مرزے دی کھول کے تے پڑھو کتاب نوں ایک ایک گل لگ جاوے گی جواب نوں جناب نوں لوگوں ہم نے انشاءاللہ عقیدہ ختم نبوت کے پہرےدار بن کے کمری والے تاجدار کی عزت کے چوکیدار بن کے خود بھی چاند کو بھی بچوں کو بھی اس عقیدے کے اوپر انشاءاللہ کھڑا کرنا ہے تحفظ ختم نبوت کے میدان میں لانا ہے اور انشاءاللہ ختم نبوت کے عقیدے کے ہر منکر سے ٹکرانا ہے انشاءاللہ عجیب ٹکراؤ گے انشاءاللہ ختم نبوت کی چوکیداری واسطے تیار ہو انشاءاللہ میرے بھائی عثمان مولوی صاحب نے کہا کہ ختم نبوت کا نعرہ لا دیو میں تہاڈے حالات ویکھ کے نعرہ لانا ہے جے تہاڈے حالات سازگار ہوئے تے پھر نعرہ ضرور لگے گا انشاءاللہ تے جے اللہ کی سپرد تے پھر میری بھی مدد نعرہ تکبیر اللہ یہ کوئی نہیں لگنا نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت نعرہ لگانا چاہتا ہوں حاکم کو سنانا چاہتا ہوں غدار ختم نبوت سے غدار ختم نبوت سے یہ ملک بچانا چاہتا ہوں ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں آواز اٹھانا چاہتا ہوں تم سب کو ملانا چاہتا ہوں ختم نبوت ختم نبوت ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد کل حبیب اللہ دیر صدر اہل حدیث شیوخ ہو فیروز بجوا میں عثمان معاویہ صاحب علماء کرام دل لگانا بڑی توجہ کرتا ہے یہ ملک مدینے والے کے اسلام کی خاطر پایا تھا کوئی بھلیکے وچ نہ رہے کوئی غلط فہمی تے نہ رہے یہ ملک مدینے والے کے اسلام کی خاطر پایا تھا یہ کلمہ نعرہ بن گیا تھا اسلاف میں خون لٹایا تھا اب ہم میدان میں نکلے ہیں باطل کو مٹا کر دم لیں گے جو ختم نبوت کا منکر ہم اس کو گرا کر دم لیں گے میدان سجانا چاہتا ہوں شاہی کو لڑانا چاہتا ہوں آواز اٹھانا چاہتا ہوں تم سب کو ملانا چاہتا ہوں ختم نبوت شیر بڑھ کے ہاتھ چک دے ختم نبوت زندہ باد ایک فتنے کی سرکوبی میں تاریخ گواہی دیتی ہے کچھ نام ان پہرے داروں کے راتوں کی سیاہی لیتی ہے وہ دل بھی تھے میرے سلام ختم نبوت کے چوکیدار اللہ رسول کی کروڑوں کے نور سے منور فرمائے وہ دل بھی تھے وہ بتان بھی تھے وہ میر سیال کوٹی تھے وہ امر سری وہ روپڑی تھے وہ امیر پوری وہ لکھوی تھے وہ غزنوی تھے وہ سلوی تھے وہ غزنوی تھے وہ سلوی تھے وہ شیخو پوری زیشان گئے دو شیخو پوری زیشان گئے یزدانی گئے احسان گئے یزدانی گئے احسان گئے میرے مسلک کے ارمان گئے تعریف دلانا چاہتا ہوں احساس دلانا چاہتا ہوں تم سب کو ملانا چاہتا ہوں کشمیر ملانا چاہتا ہوں سرحد کو بلانا چاہتا ہوں پنجاب جڑانا چاہتا ہوں اور سندھ کو اٹھانا چاہتا ہوں آواز اٹھانا چاہتا ہوں تم سب کو ملانا چاہتا ہوں ختم نبوت شیر فل گئی ختم نبوت زندہ باد انشاءاللہ اور ختم نبوت کے چوکیدار زندہ باد وآخر دعوانا جمعیت اہل حدیث پاکستان جمعیت اہل حدیث پاکستان مولانا محمد ندیم الواس شیخپوری ہمارا خوشگوار واسطے دعا فرما لو اور ایک دعا جو آیا سی ہونا تو پوتا بنیا تو ڈر گیا اللہ تعالیٰ انہوں نے بچے نے کی نہ ہے جنہا بچہ نہیں جنہا بچہ سی قاسم ہے اللہ تعالیٰ بھائی
نیک صالح اولاد عطا کرے اور اللہ نعم بدل بھی عطا کرے اس بچے کی جدائی دے صدمے دے صبر کی وجہ تو اللہ تعالیٰ انہاں کی مغفرت بھی فرمائے دیگر بیمارہ کو سبحانہ سے دعا کر لیا کرے تمہاری مدد لجلال وجہ توانی سلطان اللہم صلی اللہ محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين یا اللہ کریم سارے تمام بیماروں کو شفا عطا یا اللہ جتنے پیارے دنیا کو جا چکے روز قبر اور جنت کے باغ بنا یا اللہ سارے سب سے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما یا اللہ کریم ساریاں اپنے حقوق کی ختم نبوت کا حقیقی معنی کے اندر اللہ دفاع کرنے کی توفیق عطا آمین یا اللہ علماء کرام مدنی جمعیت اہل حدیث عالمی قرآن سننا مومنٹ مدنی جمعیت اہل حدیث اہل حدیث یوتھ فورس اللہ جتنے لوگ اخلاص سے رات تیرے دین کی خدمت کر رہے ہیں اللہ نے ساری دنیا خدمت اور میری کا محبت اپنی بات کا قبول منظور آمین اللہ علماء کرام تیرا بزرگاں کا سایہ کا دیکھ سکے سنت آمین یا اللہ سب سب شریف کبھی کا قرآن معاف آمین یا اللہ کریم ساری دنیا اولادوں کو نیک کر دے اللہ بھی اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما یا اللہ محترم میرا عبد الجبار صاحب اور انہاں دے بیٹے کو یا اللہ بچی سائن دی جدائی دے اللہ نے ہم جڑا صدمہ آیا ہے وہ دے صبر دی توفیق عطا کرنا اور اس صبر دی وجہ تو اللہ نے دی نجات فرما یا اللہ نعم و بدل عطا کرنا یا اللہ کریم یا اللہ سارے بے اولادوں نے اولاد اللہ بے روزگار اور رزق کے لالچ یا اللہ سارے علماء کرام جو دنیا تو جا چکے ہیں انہوں نے قبر کو جنت دے باغ بنا اللہ کریم جو بیمار نے اللہ رسول کے قابل حاصل عطا یا اللہ کریم سارے استاد حضرت مولانا جار اللہ ضیاء صاحب حضرت مولانا ابوذر ذکریہ صاحب دیگر جتنے بزرگ اللہ انہاں دا سایہ مولانا یوسف بہار صاحب مولانا عبداللہ یزدانی صاحب حضرت ضیاء صاحب دیگر علماء کرام اللہ انہاں صحت سلامتیاں علم و عمل نیکی تقوی خیر والی لمبی زندگی عطا اللہ تعالی سایہ سلامت رکھنا یا اللہ کریم جتنے بزرگاں دوستاں نے آج کی اس دعوتی مجلس کا اہتمام کیتا آئے بیٹھے مقدم کا شکریہ سبحان اللہ سارے دل تے راضی ہو جا اللہ کریم اپنی رحمت دے نال سارے دل راضی ہو جا میرے بھائی نال آئے اور بھائی طاہر صاحب آئے بھائی شمول صاحب آئے اللہ نے سارے دین دنیا کی خیرہ برکتہ بلند آمین صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین